بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، حدیث میں ہے من جلس مجلسا لم یذکر اللہ فیہ کان علیہ ترتن یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور پوری مجلس گزر جائے، اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے حسرت و افسوس کا سبب ہوگی۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھو اور اپنی کسی مجلس، کسی حرکت و سکون کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہنے دو۔ خاص طور سے آپ لوگ یہاں آتے ہیں، دو دو چار چار کر کے جمع ہوتے ہیں، سب اکٹھے ہونے میں دیر ہوتی ہے، کبھی مجلس کے شروع ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، تو اس وقت میں بطور خاص آج جمعہ ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ کی کثرت ہو، درود شریف کی کثرت ہو، اس لیے خالی نہ بیٹھے، جو آئے وہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف تو ایک دفعہ پڑھنا 10 دفعہ خود اپنے لیے رحمت کو حاصل کر لینا ہے۔ اس لیے وقت بڑی قیمتی پونجی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ہر وقت سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ جو لوگ کام کرنے کے عادی ہیں، ان کو خالی رہنا بہت گراں گزرتا ہے۔ ایسا مزاج بنا لینا چاہیے کہ مصروف رہنے کی عادت بنا لو۔ جو مصروف رہنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کو خالی رہنا بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تو خالی رہنے میں بہت سے مفاسد بھی ہیں، بہت سے گناہ بھی ہیں۔ بیکار آدمی ہی کو طرح طرح کی نالائقیاں سوچتی ہیں، مصروف و مشغول آدمی کو کیا۔ آپ دیکھو گے کہ سماج میں جو لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں اور ہمیشہ معاشی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں بالارادہ نہ صحیح، بلا ارادہ ہی بہت سے گناہوں سے محفوظ ہیں۔ فرصت ہی نہیں ہے تو کیا گناہ کریں گے، اس لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بیچاروں کو موقع نہیں ہے۔ جب موقع نہیں ہے تو اسی مصروفیت کی برکت سے گناہوں سے محفوظ ہے۔ تو مصروفیت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آدمی بیکار رہتا ہے تو غبن میں رہتا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات حضرت ممدوح کے علمی اور عملی کمالات سے شاید ہی کوئی باخبر مسلمان ناواقف ہو۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ معاشی ضرورت کا احساس ہوا تو مطبع مجتبائی دہلی میں کتابوں کی تصحیح کے لیے ملازمت اختیار کر لی۔ کل 10 روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ ایک مرتبہ اس سے بھی جی گھبرایا تو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ یہ تنخواہ بھی لینا چھوڑ دیں اور جو کام کریں وہ لوجہ اللہ بلا معاوضہ کریں۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ امام وقت تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ترک مشاہرہ کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ مشورہ دلیل تردد ہے، اور تردد کی حالت میں ترک اسباب موجب پریشانی ہے۔ ترک اسباب تو اس وقت روا ہوتا ہے جب آدمی مغلوب الحال ہو جائے۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب خود متوکل تھے، فقر و فاقہ کے سخت مراحل سے گزرے ہوئے تھے، مگر اپنے مریدین کے لیے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس آدمی کو معاش کی ضرورت بھی ہو، کسب معاش کی ضرورت بھی ہو، اور جی یہ چاہ رہا ہو کہ جو بھی کام کریں وہ للہ فی اللہ کریں، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر تردد نہ ہوتا تو آپ مجھ سے مشورہ نہ کرتے،
آپ کو اس میں تردد ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب تردد ہے تو توکل نہیں ہے، لہذا آپ چھوڑیں گے تو پریشان ہوں گے، اس لیے نہیں پریشان، نہ مت کرو، مت چھوڑو۔ وہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان خانہ جہاد میں لا کے دے دیا اور آدھا رکھ کے آئے گھر میں۔ پوچھنے پر بتایا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا رکھا ہوا ہوں گھر میں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی تردد نہ تھا۔ حضرت عمر نے یہ پہلو سوچا کہ بھائی سب دے دیں گے تو گھر کا مسئلہ کیسے ہوگا، گھر بھی تو چلنا ہے، اس لیے سوچا اور تدبیر کی کہ آدھا راہ خدا میں دے دو، آدھا رہنے دو اپنی ضروریات کے واسطے۔ حضرت ابو بکر کو مطلق تردد نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو بکر نے پورا مکمل اڑا کے دے دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے اصحاب حال اور باکمال لوگ تو ترک اسباب کر سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے ترک اسباب۔ ترک اسباب کر کے پریشان ہوگا اور زیادہ نقصان میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جب میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں تنخواہ لے کر درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا تھا تو دلی خواہش یہ تھی کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں، مگر میری پریشانی کے خیال سے چھوڑنے کا حکم نہ دیتے تھے، یعنی حضرت حاجی صاحب نہیں دیتے تھے۔ صرف یہ فرمایا کہ اگر کسی وقت کانپور کی ملازمت ترک کرو تو پھر کوئی دوسری ملازمت اختیار نہ کرنا۔ میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ ملازمت میں کیوں چھوڑوں گا، دین کی خدمت ہے، تنخواہ لینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ شیخ کی دلی خواہش رنگ لائی اور یکسوئی اور خلوت کا ذوق اس قدر غالب آیا کہ ملازمت کی پابندی کٹھن ہو گئی۔ بالآخر استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا۔ اہل مدرسہ نے وفود بھیجے، خطوط لکھے کہ یہاں کوئی تکلیف ہو تو اس کا انتظام کیا جائے۔ ان سے مجبور ہو کر مجھے بات کھولنا پڑی اور ان کے جواب میں یہ شعر لکھ کر بھیج دیا: اسقیل و قال مدرسہ حال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق می کنم۔ ترک ملازمت کانپور کے بعد خانقاہ تھانہ بھون میں متوکلانہ قیام فرما لیا تھا۔ اس وقت ضروریات خانگی کے لیے 150 روپے قرض ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے بعد حضرت حکیم الامت قدس سرہ حضرت گنگوہی کو اپنے شیخ کا قائم مقام سمجھ کر مشکلات میں ان کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ عرض حال اور ادائے قرض کی دعا کے لیے حضرت گنگوہی کو خط لکھا۔ جواب آیا کہ مدرسہ دیوبند میں ایک جگہ ملازمت کی خالی ہے، اگر رائے ہو تو میں ان کو لکھ دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس جواب سے میں کچھ کشمکش میں پڑ گیا کہ اس ملازمت کو اختیار کرتا ہوں تو حضرت حاجی صاحب کے ارشاد کی مخالفت ہوتی ہے، اور نہیں کرتا تو حضرت گنگوہی کے ارشاد کے باوجود قبول نہ کرنا ایک گناہ بے ادبی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صحیح جواب دل میں ڈال دیا۔ میں نے لکھا کہ حضرت میری غرض تو اس خط سے صرف دعا تھی، کسی ملازمت یا ذریعہ معاش کی طلب مقصود نہ تھی، کیونکہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کانپور کی ملازمت چھوڑو تو پھر کوئی دوسری ملازمت اختیار نہ کرنا۔ اب میں حضرت کو بھی حضرت حاجی صاحب کے قائم مقام سمجھتا ہوں، اگر اس پر بھی ملازمت اختیار کرنے کا حکم ہو تو میں اس کو بھی حضرت حاجی صاحب ہی کا حکم سمجھوں گا۔ اب پہلے حکم کو ناسخ قرار دے کر پہلے حکم کو منسوخ قرار دے کر ملازمت اختیار کروں گا۔ اس پر حضرت گنگوہی کا جواب آیا کہ اب آپ کوئی ملازمت نہ کرو، انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے والد ماجد خاندانی رئیس و صاحب ثروت تھے، ذرائع آمدنی بھی کوئی ناجائز نہ تھے، مگر حضرت کی نظر میں کچھ مشتبہ تھے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد ترکے میں اپنا حصہ میراث کا معاملہ سامنے آیا تو لینے میں تردد ہوا، از خود کوئی فیصلہ کرنے کی عادت نہ تھی۔ حضرت گنگوہی کو خط لکھ کر سوال کیا
کہ حصہ لینے میں مال مشتبہ ہونے کی وجہ سے تردد ہے اور چھوڑنے میں اس لیے تردد ہے کہ کہیں بعد میں پریشانی نہ ہو۔ جواب آیا اگر یہ حصہ لے لو تو فتویٰ ہے، نہ لو تو تقویٰ ہے، اور پریشانی انشاءاللہ عمر بھر کبھی نہ آئے گی۔ حضرت رحمہ اللہ نے تقویٰ کا پہلو اختیار کیا اور اپنا حصہ میراث کا جو بڑا سرمایہ تھا بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا۔ احقر نے اپنے والد سے سنا کہ حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اشرف علی کا ادنا تقویٰ یہ ہے کہ والد کی میراث کا حصہ نہیں لیا۔ یہاں تقویٰ کے ساتھ صرف اپنی رائے پر اعتماد نہ کرنا بلکہ بزرگوں کے مشورے پر عمل کرنا ایک بہت بڑا حکیمانہ اصول ہے، جس کی پابندی حضرت خود بھی ہمیشہ کرتے تھے اور سب کو تاکید فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی خود رائے سے کام نہ کرے، جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہیں ان کے مشورے پر عمل کرے، جب ضابطے کے بڑے نہ رہیں تو اپنے برابر والوں کے مشورے کا پابند رہے، جب وہ بھی نہ رہیں چھوٹوں کے مشورے کی پابندی کرے۔ اور فرمایا کہ ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اشراف نفس کے معاملے میں حضرت نے ایک واقعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمہ اللہ کا نقل فرمایا کہ ریاست بہاولپور کے ایک رئیس دیندار آدمی تھے، اکثر کچھ علماء و صلحاء کو دعوت دیتے رہتے تھے اور واپسی کے وقت کچھ ہدیہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیوبند سہارنپور کے بزرگ اور حضرت وہاں مدعو تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ اپنے وقت کے فقیہ اور بڑے بزرگ تھے۔ ان کو خیال آیا کہ اس رئیس کی عادت معلوم ہے کہ کچھ ہدیہ پیش کیا کرتے ہیں، اس لیے یہاں آتے ہی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ دیں گے، تو یہ اشراف نفس ہو گیا، اس کے ساتھ قبول ہدیہ مناسب نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک اشراف نفس وہ ہے جس کے خلاف ہونے میں کلفت اور شکایت ہو، اور جب کلفت و شکایت نہ ہو تو وہ محض ایک وسوسہ ہے، اشراف نہیں۔ یہ حضرت تھانوی نے جواب دیا۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ نے میرے جواب کو پسند فرمایا اور تصدیق فرمائی۔ فرمایا کہ عملیات اور تعویذات کے جاننے والے بہت سی قیود شرائط کے ساتھ تعویذات دیتے ہیں، وہ ایک فن ہے، وہ حضرات جانے، مگر ہمارے حضرات اکابر کے نزدیک اصل چیز توجہ الی اللہ اور دعا ہوتی ہے۔ اس کو جس عنوان سے چاہیں لکھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے سنا کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب بریلوی یعنی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان مختلف امراض اور حاجات کی تعویذ مانگا کرتے تھے۔ وہ ہر ضرورت و حاجت کے لیے یہ الفاظ لکھ کر تعویذ دے دیتے تھے اور فائدہ بھی ہوتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ الفاظ یہ ہوتے تھے: خداوندہ اگر منظور داری حاجتش را براری، کہ اللہ پاک اگر آپ کو منظور ہے تو اس کی حاجت پوری کر دیجیے۔ بس یہ لکھتے تھے، بس یہی ان کی تعویذ تھی، سب کو یہی لکھ کے دیتے تھے، اب فائدہ ہو جاتا تھا لوگوں کو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا میں اس لائن کا آدمی نہیں بھائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے ہی تعویذ لے کے جائیں گے اور یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ اب گاؤں کے لوگ تھے، حضرت کیا کرتے، اصرار پر حضرت نے ان کو ایک تعویذ لکھ کر دے دی۔ تعویذ میں کیا لکھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، آپ کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس کی مراد پوری کر دیجیے۔ بس یہ لکھ کر کے دے دیا اور ان کی ضرورت پوری بھی ہو گئی، کام بھی بن گیا ان لوگوں کا۔ بس یہ ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں حضرت کہ یہ تعویذ وعیذ کا مسئلہ نہیں ہے، توجہ الی اللہ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ نے نیک بندوں کی درخواست کی لاج رکھ لی، کام بن گیا۔ اصل تعویذ نہ ہوئی، اصل تو یہ ہے۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی کچھ گاؤں کے لوگ ایک لڑکی کو لے کے آ گئے کہ جو ہے یہ
اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے اور جن آ جاتا ہے اور بہت پریشان کرتی ہے. جوان بچی ہے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں, علاج کرو, تعویذ دو. حضرت نے فرمایا کہ مجھے آتا نہیں ہے کام کرنا, جنات کا علاج مجھے نہیں آتا کچھ بھی. کہا نہیں کرنا آپ ہی کو ہوگا, ہم تو جائیں گے نہیں, علاج کرنا پڑے گا جب تک ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. حضرت نے بار بار کہا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے, کسی اور کو دکھا لو, بتا لو, مجھے نہیں آتا یہ کام. تو کہا کہ نہیں آپ ہی کو کرنا ہوگا, ہم جائیں گے نہیں, ٹلیں گے نہیں. تو پھر حضرت نے ایک کاغذ اٹھا کے اس پہ کچھ لکھا اور ان لوگوں کو دے دیا کہ اس کو لے جاؤ, جب بچی پر حاضری ہو جائے, جب وہ جن بولتا ہے تب اس کے ہاتھ میں دے دینا اس کو. تو ان لوگوں نے جا کر کے اس کو دے دیا. اس نے خود پڑھا زور زور سے وہ خط پورا شروع سے. حضرت نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کسی کو ایذا نہیں دیتا, اور اگر تم کافر ہو تو کافر کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کسی کو اذیت نہ دے, اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم کو ہم جو مناسب سزا ہے وہ سزا دیں گے. اس قسم کا مضمون لکھ کے دیا تھا حضرت, نیچے اپنی دستخط بھی کر دی تھی. تو اس نے پورا خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ مجھے کچھ کر تو نہیں سکتے, ان کو کوئی عملیات وغیرہ آتے نہیں جنات شیطانوں کے لیے, تو وہ مجھے کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن آدمی ایسے نہیں ہیں کہ ان کی نافرمانی کی جائے, اس لیے میں جاتا ہوں, اب نہیں آؤں گا کبھی. پھر چلا گیا, کبھی نہیں آیا. تو دیکھو اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے میرا, لیکن یہ بھی پتا تھا کہ نیک آدمی ہے, نیک لوگوں کی بات مان لینا چاہیے, اس لیے چلا گیا. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے. باقی کچھ لوگوں نے تو بھائی اس کو لوٹ کھسوٹ کا دھندا بنا رکھا ہے بس. آدمی کچھ محنت کرتا ہو, کچھ پڑھتا ہو, کچھ دعائیں کرنی ہوتی ہیں اس کو, تو کرتا ہو مریض کی طرف سے باقاعدہ, اس کا وقت اس میں صرف ہوتا ہو, یہ ہوتا ہو, تو مناسب معاوضہ لے سکتا ہے. یعنی فَلْيَأْكُلْنَ بِالْمَعْرُوف, مناسب لے سکتا ہے. بھائی وقت لگتا ہے, اس کے پیچھے اس کا ٹائم, کام یہی ہے, کوئی دوسرا کام نہیں, اس کا کام کرو, اس کا کام کرو, اس کی تعویذیں لکھو, اس کا یہ کرو. ٹھیک ہے, اسی میں آپ لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ محنت کرتے, مزدوری کرتے, یا آپ کی جو بھی صلاحیت ہے, عالم صاحب ہیں, امامت کرتے, مدرسے میں پڑھاتے, تو سب ملا کے آپ کتنا کما لے سکتے تھے. غیر عالم ہیں, آپ محنت کرتے, مزدوری کرتے, کوئی نوکری کر لیتے, کسی دکان میں کام کر لیتے, تو سب ملا کے کتنا کما سکتے تھے. بس چونکہ آپ کے اوقات سب انہی کے لوگوں کے کاموں میں جا رہی ہے, لہذا اتنا ان لوگوں سے لے لو کہ اپنی گزر بسر ہو جائے. اب یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنی قابلیت کے اعتبار سے 25, 30, 40, 50 ہزار روپے کما سکتا ہے, اور وہ لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک ایک آدمی سے 50,000, 1 لاکھ, 10 لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, وصول کر رہا ہے. تو اب اس کو لٹیرا نہیں تو کیا بول سکتے ہیں؟ تو اس کو تو لٹیرا ہی بول سکتے ہیں. یہ استحصال ہے, لوگوں کی مجبوری کا استحصال ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں چونکہ ان کے ہی کام میں مصروف ہے, تو اس وجہ سے جتنا اپنا ضرورت ہے وہ ضرورت ان لوگوں سے لینے میں کوئی حرج نہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے, جائز رکھا ہے, لیکن لوٹ کھسوٹ کوئی چیز نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے دواخانے ہیں. بھائی دواخانے چلاؤ, ڈاکٹر پڑھا لکھا اس لیے ہی ہے کہ اپنا گھر گھرستی کرے, زندگی گزارے. چلو جو اس کو معروف آمدنی ہو سکتی ہے, کلینک کھول کے بیٹھ جائے, اس حساب سے لے لے. لیکن
بڑے بڑے نقشے بنا کے اور تماشے دکھا کے بڑے بڑے بل بنا کے خواہی نخواہی لوگوں کا پیسہ وصول کرنا بٹورنا، تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہر طبقے میں جب رسوم غالب آ جاتے ہیں تو حقائق مستور ہو جاتے ہیں، یعنی حقیقتیں چھپ جاتی ہیں، رسمیت غالب آ جاتی ہے۔ سلوک و تصوف کا اصل مقصد اوراد و اشغال نہیں، یہ چیزیں معین مقصود ضرور ہیں، یعنی اللہ کا ذکر وغیرہ، اتنا مرتبہ کرو، اتنا کرو، اتنی تسبیحات کرو، یہ جو مشائخ بتاتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے، یہ معین مقصد ہے۔ اصل مقصود اعمال باطنہ کی اصلاح ہے۔ جب تک وہ نہ ہو اوراد و اشغال کا بھی پورا نفع نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات عجب و کبر میں مبتلا ہو جانے کے سبب مضر بھی ہوتے ہیں، یعنی کثرت اشغال مضر بھی ہوتے ہیں۔ اس واسطے کہ آدمی جب بہت اذکار کرتا ہے، اعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے دوسرے نہیں کرتے، میں کرتا ہوں اتنے سارے اعمال، تو غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اور ہو بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائے عمر سے عفیف اور متقی تھے، شہرت اور امتیاز سے سخت نفرت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ 2 حرف علم کی وجہ سے شہرت کی بلا میں مبتلا ہو گیا، ورنہ میں تو کسی اور ہی طرح گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت جب خطوط کا جواب دینے کے لیے بیٹھتے تو لوگ اٹھا اٹھا کے ایک خط حضرت کو نکال کے دیتے تھے، پڑھ کے جواب لکھتے تھے۔ تو کبھی کبھی یوں فرماتے تھے اس کام کو شروع کرتے وقت، اچھا لاؤ بھائی اب شہرت کا ٹیکس ادا کریں، لاؤ خطوط کے جوابات لکھنا ہے، اتنے سارے خطوط رکھے ہوئے، تو اس کو فرماتے تھے لاؤ بھائی شہرت کا ٹیکس ادا کریں، اب بیٹھ کے سب کو جواب دو اپنا کام چھوڑ کر کے، کیونکہ مشہور ہو گئے ہیں تو لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں بس۔ حضرت حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے میں تو مٹا بیٹھا تھا نام و نشاں اپنا، خدا جانے یہ کس نے اڑا دیا شہرا میرا۔ فرمایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تھانہ بھون آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں علامہ شبلی نعمانی سے ملا، بہت بڑے عالم اور محقق مؤرخ مفکر ہندوستان میں گزرے۔ میں مولانا شبلی نعمانی سے ملا تو وہ مسلمانوں کی عام بے راہ روی اور پریشانی اور مبتلا آفات ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کی نظر میں قوم کی اصلاح کی تدبیر کیا ہے؟ تو علامہ شبلی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قوم کی اصلاح صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا قوم پر مکمل اثر ہو، اور یہ اثر بغیر تقدس کے نہیں ہو سکتا، اور تقدس بغیر تقوی اور کثرت عبادت و ذکر اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے برخلاف ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قوم کی فکر میں ایسے مشغول ہیں کہ نہ تقوی کی فکر ہے، نہ تقدس کی، نہ عبادت کی، کثرت عبادت اور کثرت ذکر اللہ یہ سب چھوڑ کے قوم کی فکر میں مبتلا ہے۔ اور اتنا بڑا مورخ محقق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آدمی میں تقدس نہ پیدا ہو قوم پہ اثر نہیں بنتا، اثر نہیں بنتا تو قوم کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور تقدس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو تقوی اور کثرت عبادت اور کثرت ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مسٹر گاندھی، حضرت کو ان سے بہت شدید اختلاف تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ مسٹر گاندھی بھی میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا بھی اکرام کروں گا، مگر یہ شرط ضرور لگاؤں گا کہ اپنے خیالات کے اظہار کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آپ یہاں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، بس ہم سے ملنے آئے ہیں، ملیے، ہم آپ کا عزت اکرام کریں، کھلائیں پلائیں، بھیجا دیں گے، آپ کو خیالات کا اظہار کرنے نہیں دیں گے۔
حضرت سے سوال کیا گیا کہ لوگ اپنے بڑوں کو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ مجاز ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں، مگر اس کا ترک اولا ہے۔ فرمایا کہ میں بے ادبی کو معاصی سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کے عواقب و نتائج بہت خطرناک ہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ اپنے مقاصد میں اور دفع امراض و مصائب میں تعویذ گنڈے وغیرہ کی تو بڑی قدر کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو اصل تدبیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس میں بہت غفلت برتتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی نقش تعویذ دعا کے برابر مؤثر نہ کوئی نقش ہے نہ کوئی تعویذ۔ ہاں، دعا کو دعا کی طرح مانگا جائے اور موانع قبول سے پرہیز کیا جائے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ جب میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھا، اتفاقاً کانپور میں طاعون کی وبا پھیلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر 3 مرتبہ سورہ قدر پوری پڑھ کر دم کر کے کھلایا پلایا جائے، مریض کو صحت ہو جائے گی اور تندرست محفوظ رہے گا۔ مریض کو صحت ہو جائے گی اور تندرست محفوظ رہے گا مرض سے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کا مشاہدہ تجربے سے ہو گیا، یعنی جب اس پہ عمل کیا گیا تو اس کا فائدہ بھی سامنے آیا۔ اکابر دیوبند کی جس طرح مسائل میں حق گوئی اور صاف گوئی معروف و مشہور ہے اور اس کو سب جانتے ہیں، اسی طرح ان کے تقوی اور تواضع کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسئلے میں تو وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، اپنے نزدیک جو حق بات ہے صاف کہہ دیں گے، لیکن اس کے خلاف کرنے والے حضرات کی شخصیات اور ذاتیات پر گفتگو آئے تو اس میں بہت محتاط ہوتے ہیں، ان کی بدگوئی سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، جس پر ان کی زندگی کے واقعات بکثرت شاہد ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کے خاص بے تکلف مرید امیر شاہ خان تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ فضل رسول صاحب جو اس زمانے کے اہل بدعت میں سے تھے، ان کا نام بگاڑ کر فضل رسول کے بجائے فصل رسول کہا صاد سے، تو حضرت بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ جیسے بھی کچھ ہوں گے، تم نے تو آیت قرآن لا تنابزوا بالالقاب کے خلاف کر کے گناہ ہی کمایا۔ ایک معروف و مشہور اہل بدعت عالم جو اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے تھے اور ان کے خلاف بہت سے رسائل میں نہایت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کا ذکر آ گیا تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کے متعلق معذب ہونے کا گمان نہیں، کیونکہ ان کی نیت ان سب چیزوں سے ممکن ہے تعظیم رسول ہی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ جو طالب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے، اس کے لیے ادب یہ ہے کہ جب شیخ کچھ کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنے، اور جب خاموش رہے تو ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ اگرچہ ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے، مگر میں ذکر لسانی کو اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے اور یہ آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں۔ اور فرمایا کہ ذکر قلبی کی 2 صورتیں ہیں، ایک الفاظ متخیلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے الفاظ دھیان میں رہیں، دوسرے محض تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر۔ فرمایا کہ ذکر اللہ اور نوافل و عبادات میں خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے، مگر مبتدی کو یعنی جو ابھی ذکر کر رہا ہے اس کو لذت و حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لیے دوا کا حکم رکھتے ہیں۔ دواؤں میں مزہ اور لذت کہاں، البتہ منتہی کے لیے یہی اعمال غذا لذیذ بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگ اس طریق میں مزے کے طالب ہیں، حالانکہ یہاں تو لوہے کے چنے چباتے ہیں، جب تک اس منزل سے نہ گزر جائے لذت و حلاوت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔
دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی دعا کی اہمیت آپ کے سامنے آئی۔ بہت سے طالب علم ہیں کہ گھروں میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، اس کے علم کی وجہ سے تشویش رہتی ہے، ذہن متوجہ رہتا ہے، والدین کی پریشانی، گھر میں کوئی بیماری وغیرہ وغیرہ، تو بجائے مشوش رہنے کے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کے اہتمام سے خود بخود کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشی تنگی ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ جو لوگ طلب علم کے لیے نکلے ہیں انہیں فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، تو دعا اور زیادہ قبول ہوگی۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے دعا کا بہت اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔